الرحمن الرحیم الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر اللہ تعبدوا الا اللہ اننی لکم منہ نذیر و بشیر وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُم مَّتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ یہ ایسی عظیم الشان کتاب ہے جس کی آیتیں بڑی محکم ہیں، پھر یہ بات بھی سنو کہ انہیں کھول کھول کے بیان کیا گیا ہے۔ حکیم خبیر کی طرف سے اور اس کتاب کا پیغام یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، یقیناً میں تمہارے لیے اللہ کی طرف سے آگاہ کرنے والا، خوشخبری سنانے والا ہوں۔ اور اس کتاب کا پیغام یہ بھی ہے کہ اپنے رب سے گناہوں کی بخشش مانگو، پھر اسی کی طرف متوجہ رہو، وہ تمہیں بڑا اچھا نفع پہنچائے گا ایک وقت مقرر تک، اور ہر نیکی کرنے والے کو اس کی نیکی سے زیادہ ثواب دے گا۔ اور اگر تم اعراض کرو گے تو اس میں میرا کیا نقصان ہے؟ پھر میں ڈرتا ہوں کہ تم پر بڑے دن کا عذاب آ جائے۔ اللہ کی طرف تم سب نے پلٹ کے جانا ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم
إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللہ رب العزت کا انگنت بار شکر ہے کہ اس نے تقریباً 4 مہینوں کے تعطل کے بعد آج پھر ہمیں توفیق بخشی کہ ہم درس قرآن کی یہ محفل اور درس قرآن کی یہ مجلس قائم کریں۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس پر استقامت عطا فرمائے۔ آپ میں سے جو خوش نصیب لوگ ہمارے اس درس قرآن کے سننے والے انہیں علم ہے اور نئے تشریف لانے والے حضرات اس جانب توجہ فرمائیں کہ کسی سورت کا جو ابتدائی درس ہے اس میں چند باتوں کا بیان کرنا بہت ضروری ہے۔ ان میں پہلی بات یہ ہے کہ اس سورت کا یہ نام کیوں رکھا گیا ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس سورت کو
قرآن کی اس موجودہ ترتیب میں یہاں جگہ کیوں ملی؟ اس سے پہلے سورت یونس ہے، سورت یونس کے بعد سورت ہود کو کیوں رکھا گیا ہے؟ اور تیسری بات یہ جاننا ضروری ہے کہ اس سورت کا موضوع کیا ہے، اور اس میں بڑے بڑے کون سے مسائل اللہ بیان کرنا چاہتے ہیں۔ آپ دوسرے لفظوں میں کہہ لیں کہ اس سورت کے مضامین کا خلاصہ کیا ہے۔ سورت کا نام سورت ہود اس لیے رکھا گیا کہ اس سورت میں حضرت سیدنا ہود علیہ السلام کا اللہ نے ذکر فرمایا، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس صورت میں سیدنا نوح علیہ السلام کا ذکر بھی ہے، حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر بھی ہے، حضرت شعیب علیہ السلام کا تذکرہ بھی ہے، حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کا ذکر بھی ہوا، حضرت سیدنا لوط علیہ السلام کا ذکر بھی ہوا۔ ان کے نام پر سورت کا نام کیوں نہ رکھا گیا، اور حضرت ہود علیہ السلام کے نام پر سورت کا نام رکھا گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت ہود وہ پہلے پیغمبر ہیں جو عرب کے علاقے میں مبعوث ہوئے۔ باقی انبیاء عرب کے علاقے میں مبعوث نہیں ہوئے، چونکہ حضرت ہود علیہ السلام کی بعثت عرب میں ہوئی، اس مناسبت سے اس پوری سورت کا نام اللہ نے سورت ہود رکھ دی۔ اور ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام کے تذکرے میں اللہ نے 5 مرتبہ حضرت ہود کا نام لیا ہے۔ حضرت صالح اور حضرت شعیب اور حضرت لوط اور حضرت ابراہیم، ان کے تذکرے میں اتنا ذکر ان کے ناموں کا نہیں آیا، تو چونکہ ان کا نام 5 مرتبہ اس سورت میں ذکر کیا گیا، اس لیے اس سورت کا نام سورت ہود تجویز کیا۔ اب آئیے دوسری بات کی طرف کہ سورت ہود کو سورت یونس کے ساتھ جگہ کیوں ملی؟
قرآن جس ترتیب سے اترا تھا یہ وہ ترتیب نہیں ہے، یہ تو آپ سب جانتے ہیں، میں نے کئی مرتبہ آپ کو یہ بات سمجھائی ہے۔ جس ترتیب سے قرآن نازل ہوا اترا وہ یہ ترتیب نہیں ہے۔ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ پہلی سورت جو آپ پر نازل ہوئی وہ تھی اقرا بسم ربک الذی خلق، لیکن موجودہ ترتیب میں اس کو آخری پارے میں جگہ ملی۔ سورت فاتحہ کا نمبر 5واں ہے نازل ہونے کے اعتبار سے، لیکن موجودہ ترتیب میں سورت فاتحہ کو پہلی سورت ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ سورت بقرہ مدینہ منورہ میں اتری ہے، یعنی نبوت ملنے کے تقریباً 14 سال بعد، لیکن اسے دوسرے نمبر پہ جگہ ملی۔ اگر قرآن کے مضامین کا اور صورتوں کا آپس میں کوئی تعلق نہ ہوتا، کوئی جوڑ نہ ہوتا، کوئی ربط نہ ہوتا، تو پھر یہ اسی ترتیب سے ہوتا جس ترتیب سے اترا تھا۔ پہلے اقرا بسم ربک الذی خلق آ جاتی، اس کے بعد دوسرے نمبر پہ اترنے والی، تیسرے نمبر پہ اترنے والی۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا حکم پا کے یہ ترتیب خود تجویز کی ہے، ترتیب دی ہے آپ نے۔ یہ جو لوگوں میں مشہور ہو گیا ہے کہ حضرت ابو بکر نے جمع کیا، حضرت عمر نے جمع کیا، حضرت عثمان نے جمع کیا، یہ غلط بات ہے۔ یہ پایہ تکمیل کو بات نہیں پہنچتی کہ انہوں نے قرآن کو جمع کیا تھا۔ اگر انہوں نے قرآن کو جمع کیا تھا تو صحابہ جو قرآن میں نماز میں تلاوت کرتے تھے وہ کیسے تلاوت کرتے تھے؟ جو حافظ تھے وہ کس کے حافظ تھے؟ اگر ترتیب نہیں تھی، یہ موجودہ ترتیب جو ہے یہ خود حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ کس کا حکم پا کے؟ تو پھر بقرہ کو فاتحہ کے ساتھ رکھ دو، آل عمران کو بقرہ کے ساتھ رکھ دو، تو کوئی نہ کوئی تو رکھنے کی وجہ ہوگی نا، ورنہ کیوں آپ نے یہ ترتیب دی؟ تو یہ سورت ہود کو سورت یونس کے بعد ذکر کیا گیا۔ سورت یونس کے درس ہم دے چکے ہیں رمضان المبارک سے پہلے۔ اگر آپ کے ذہن میں ہو تو سورت یونس میں اللہ نے مسئلہ توحید پر عقلی دلائل پیش کیے تھے، جن دلائل کا تعلق کس کے ساتھ تھا؟ عقل کے ساتھ تھا۔ چلتے ہوئے پانی پہ زمین ٹھہرائی ہم نے، اسے دیکھ، اور زمین جب ڈولنے لگی اس پر ہم نے پہاڑوں کی میخیں ٹھوکی ہیں، اس کا سینہ چیر کے ہم نے سمندر، دریا، نہریں، ندیاں، نالے بہائے ہیں، اور پہاڑوں کے سینے میں سے ہم نے ٹھنڈے پانی کے چشمے جاری کر دیے۔ آچھی کرنوں والا سورج دیکھ، ضیاء پاشیاں کرنے والا چاند دیکھ، جگمگانے والے ستارے دیکھ، پہاڑوں کی طرح امج کے آنے والے بادل دیکھ، پھر بادلوں کا گرجنا دیکھ، بجلی کا چمکنا دیکھ، بارش کا برسنا دیکھ، اور اولوں کا پڑنا دیکھ۔ یہ سارا اللہ بیان کرتے ہیں۔ اس کو کون سی دلائل کہتے ہیں؟ عقلی دلائل کہتے ہیں، عقلی دلائل کہتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں یہ پھل دیکھ، یہ باغ دیکھ، یہ پھول دیکھ، یہ رنگ دیکھ، یہ سب کچھ کرنے والا میں ہوں۔ پھر اللہ کہتے ہیں اپنی پیدائش دیکھ، الم یکو نطفۃ من منی یمنی، تو گندے پانی کا ایک قطرہ تھا، ہم نے باپ کی پیٹھ میں مدتوں ٹھہرایا، پھر ماں کے رحم میں ٹپکایا، اور 3 اندھیروں میں ہم نے اس گندے پانی پہ نقشہ جما کے کتنا خوبصورت انسان بنا کے رکھا، کتنا خوبصورت انسان بنایا ہے۔ اپنے جوڑوں کا توازن دیکھ، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک
فی ای صورت ما شاء رکبک، انگلیاں دیکھ ان کا توازن دیکھ، پاؤں دیکھ ان کا توازن دیکھ، کان دیکھ، ناک دیکھ، نتنے دیکھ، ہونٹ دیکھ، ماتھا دیکھ، ان کا توازن دیکھ۔ اللہ تعالیٰ یہ عقلی دلائل دے کے کہنا یہ چاہتے ہیں یہ سب کچھ کرنے والا میں ہوں، تو پھر میرے دعوے کو تسلیم کر کہ اس پوری کائنات کا معبود اور الہ صرف میرے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ یہ اللہ اس بات پہ عقلی دلائل پیش کرتے ہیں، اس کائنات کا الہ میں ہوں، اس کائنات کا معبود میں ہوں، عبادت کے لائق صرف اور صرف میں ہوں، میری عبادت کرو۔ اس پر اللہ عقلی دلائل پیش کرتے ہیں۔ سورت یونس میں اللہ نے مسئلہ توحید پر عقلی دلائل پیش کیے، اور اس کے بعد سورت ہود میں اللہ نے مسئلہ توحید پر نقلی دلائل پیش، عقلی دلائل کے بعد نقلی دلائل۔ کچھ لوگ مجھے نئے نظر آ رہے ہیں، یہ نقلی سے کہیں ان کا ذہن نقل کی طرف نہ چلا جائے۔ ایک چیز اصلی ہوتی ہے اور ایک چیز نقلی ہوتی ہے، ایک دلائل اصلی ہوتے ہیں، ایک دلائل نقلی ہوتے ہیں۔ یہ وہ نقلی نہیں ہے، یہ نقلی ہے نقل سے، نقل سے۔ وہ جو امتحان گاہ میں نالائق لڑکے نقل لگاتے ہیں، وہ کیا ہوتی ہے نقل؟ اگلے کا پرچہ اپنے پرچے پہ کیا کرنا؟ نقل کرنا، اس کو نقل کہتے ہیں۔ دوسرے کا پرچہ اپنے پرچے پہ نقل کرنا، اس کو نقل کہتے ہیں۔ اس سے نقلی دلائل نکلے۔ اللہ اب سورت ہود میں حضرت نوح کا ذکر کریں گے، حضرت صالح کا ذکر کریں گے، حضرت شعیب کا ذکر کریں گے، حضرت ہود کا ذکر کریں گے، حضرت ابراہیم کا ذکر کریں گے، حضرت لوط کا ذکر کریں گے، اور اللہ کہیں ان کے واقعات اللہ نقل کریں گے، نقل کریں گے۔ ان کے واقعات اللہ سورت ہود میں نقل کر کے کہیں گے میرا دعوی توحید صرف عقل کے مطابق نہیں ہے، نقل کے بھی مطابق۔ وہ دیکھو حضرت نوح نے کیا کہا تھا، وہ دیکھو حضرت ہود نے کیا کہا تھا، وہ دیکھو حضرت صالح نے کیا تبلیغ کی تھی، وہ دیکھو حضرت شعیب نے قوم سے کیا۔ یہ ہم آگے چلیں گے تو پھر انشاءاللہ یہ ساری بات کھل جائے گی کہ حضرت نوح علیہ السلام نے کیا دعوت دی، حضرت شعیب کی دعوت کیا تھی، حضرت ہود کی دعوت کیا تھی، اور حضرت صالح کی دعوت کیا تھی۔ اللہ اس بات کو نقل کریں گے۔ انبیاء کی بات کو اللہ نقل کریں، انبیاء کی بات کو اللہ نقل کریں، اسے کہیں گے دلیل نقلی از انبیاء۔ اور جب اللہ فرشتوں کی بات کو نقل کریں تو اس کو کہیں گے دلیل نقلی از ملائکہ، اور اللہ پہلی کتابوں کی بات کو نقل کریں اس کو کہیں گے دلائل نقلی از کتب سابقہ۔ اور کبھی کبھی اللہ حدود کی بات نقل کرنے حدود کی بات نقل کرنے لگ جائیں گے، کبھی اللہ تعالی حبیب نجار کی بات کو نقل کریں گے، کبھی اللہ اصحاب کہف کی تقریر کو نقل کریں گے کہ دیکھو اصحاب کہف کیا کہہ رہے ہیں، دیکھو حبیب نجار اپنی قوم کو کیا کہہ رہا ہے۔ پھر کبھی کبھی اللہ پرندوں کی بات کو، کبھی چیونٹیوں کی بات کو، اور کبھی اللہ جنات کی بات کو نقل کریں گے۔ انا سمینا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا بہ، ہم تو بھائی مان گئے ہیں، ہم نے تو عجیب کتاب سنی ہے۔ جن کہہ رہے ہیں جا کے اپنی قوم کو میرے نبی کی زبان مقدس سے سن کے اپنی قوم کو جا کے کہہ رہے ہیں انا سمینا قرآنا عجبا، ہم نے بڑا عجیب قرآن سنا ہے، یہدی الی الرشد، وہ نیکی کی راہ دکھاتا ہے، فآمنا بہ، ہم تو اس پر ایمان لے آئے ہیں۔ اگلی بات جو اللہ نقل کر رہے ہیں جنات کی، اللہ کہتے ہیں سنو جنات کیا کہہ رہے ہیں۔ جنات اپنی قوم کو کہتے ہیں وَلَن نُشْرِكَ
بربنا احدا، وہ قرآن ہمیں سمجھاتا ہے کہ ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ بنائیں۔ تو یہ اللہ نے جنات کی بات کو نقل کر دی، کبھی فرشتوں کی بات کو نقل کرتے ہیں، کبھی پرندوں کی بات کو نقل کرتے ہیں۔ تو یہ دلائل، اس کو ہم کیا کہیں گے؟ دلائل نقلی۔ میں دوسرے دلائل آپ کے سامنے نہیں رکھنا چاہتا کہ آپ کا ذہن جو ہی تھوڑا سا پریشان ہو جائے گا۔ اگر آپ کو سورت یونس کا مضمون آپ کے ذہن میں ہو، کسی کے ذہن میں ہو، تو سورت یونس کا مرکزی مضمون یہ تھا کہ جو تمہارے دلوں میں تصور ہے بزرگوں کے متعلق کہ یہ شفیع غالب ہیں، یہ بات منوا لیتے ہیں، اللہ ان کی نہیں موڑتا، یہ جو تمہارے ہاں تصور ہے نا، یہ تصور غلط ہے۔ ڈنڈے والی سفارش، جبر والی سفارش اور شفاعت، اس کا کوئی تصور نہیں ہے۔ شفاعت تو ہونی ہے، لیکن یہ اس وقت ہونی ہے جب کس نے اجازت دینی ہے؟ من ذا الذی یشفع عندہ۔ آپ آیت الکرسی میں ہر روز پڑھتے رہتے ہیں، لیکن آپ اس کے ترجمے کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ من ذا الذی یشفع، من ذا الذی یشفع، کون ہے؟ کون ہے؟ کس کی جرت ہے، کس کی مجال ہے کہ وہ میرے سامنے شفاعت کے لیے لب کھولے؟ الا باذنہ، مگر اس کی شفاعت ہونی ہے۔ انبیاء نے کرنی ہے، معصوم بچوں نے کرنی ہے، حفاظ نے کرنی ہے، انبیاء نے کرنی ہے، شہداء نے کرنی ہے، علماء نے کرنی ہے، اور سب سے بڑی شفاعت آمنہ کے لال نے کرنی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن یہ شفاعت کا جو تصور یہودیوں کے ذہن میں تھا، شفاعت کا جو تصور عیسائیوں کے ذہن میں تھا، شفاعت کا جو تصور مشرکین مکہ کے ذہن میں تھا، یہ منوا لیتے ہیں، کام کروا دیتے ہیں، ہمیں اللہ کے نزدیک کر دیتے ہیں۔ اس کو اللہ نے کنڈم کیا۔ میرے سامنے کوئی شفیع غالب نہیں ہے، یہ سورت یونس کا مضمون تھا۔ اب سورت ہود میں اللہ نے ترقی کر کے کہا، اوے لوگو، اگر میرے سامنے شفیع غالب کوئی نہیں تو پھر غائبانہ پکار کے لائق بھی کوئی نہیں، لہذا غائبانہ پکارنا ہے مصائب اور مشکلات اور دکھوں میں، تو وہ صرف اور صرف مجھے پکار۔ میں نے دو باتیں آپ کو سمجھا دی ہیں۔ پہلا وجہ تسمیہ، اس کا نام کیوں رکھا گیا، دوسرا سورت ہود کو سورت یونس کے ساتھ جگہ کیوں ملی، تیسری بات جو سمجھانا چاہتا ہوں مضامین کا خلاصہ، یعنی اس میں موٹے موٹے کون سے مضامین بیان ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اس سورت میں 4 دعوے پیش کریں گے۔ کتنے دعوے؟ 4 دعوے پیش کریں گے۔ اگر آج ان میں سے میں کچھ دعووں پہ روشنی ڈال سکا تو آج ڈالوں گا، نہیں تو پھر آئندہ درسوں میں انشاءاللہ اس پر روشنی ڈالیں گے۔ کتنے دعوے اللہ نے پیش کیے؟ 4۔ پہلا دعویٰ سورت کا یہ ہے کہ عبادت و پکار کے لائق صرف اللہ ہے۔ یہ پہلا دعویٰ ہے سورت کا۔ اس دھرتی پر عبادت ہوگی تو صرف اور صرف کس کی ہوگی؟ اس کائنات کا معبود اور الہ وہ صرف اور صرف کون ہے؟ صرف اللہ ہے۔ یہ پہلا دعویٰ ہے سورت کا، جس کو پہلی آیت دوسری آیت میں اللہ نے بیان، اور بیان بھی بڑے عجیب رنگ میں کیا، وہ میں ابھی پیش کروں گا وہ رنگ، تو آپ دیکھیں گے اللہ نے کتنا زور دے کے اس دعوے کو کیا۔ پہلا دعویٰ ہے عبادت و پکار کے لائق، دوسرا دعویٰ ہے چونکہ عالم الغیب اللہ ہے۔ یہ چونکہ لفظ آپ کو سمجھ ہے؟ یہ چونکہ کہہ کے میں نے یہ بتایا کہ یہ دوسرا دعویٰ پہلے دعوے کی دلیل ہے، دوسرا دعویٰ پہلے دعوے کی علت ہے۔ اللہ تعالی مولا تو معبود کیوں ہے؟ اس ساری کائنات کا اکیلا اور تنہا معبود اور الہ صرف تو ہے، تیرے سوا کوئی الہ نہیں، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ اللہ نے دوسرے دعوے میں اس کی دلیل بیان کی، میں اس لیے الہ ہوں، عالم الغیب جو میں، اس کی علت بیان کی ہے، اس کی وجہ بیان کی ہے، اس پر دلیل دی ہے کہ میں الہ اس لیے ہوں کہ عالم الغیب
اور جس کو تیرے حالات کا علم ہی نہ ہو وہ عبادت کے لائق نہیں ہوتا۔ یہ دو دعوے ہو گئے، میں مختصر طور پہ اس کو بیان کر رہا ہوں، پھر ان آیتوں پہ آ جاتا ہوں۔ تیسرا دعویٰ ہے، میرے پیارے پیغمبر یہ راستہ جو آپ نے چنا ہے اور یہ ذمہ داری جو ہم نے آپ پر ڈالی ہے اور یہ اعلان جو ہم آپ سے کروانا چاہتے ہیں، لا الہ الا اللہ، باپ دادا کے مذہب سے بغاوت ہے، 360 بتوں کے گلے پہ چھری رکھنی ہے، سارے معبودان باطلہ کو گرا دینا ہے اور صرف اللہ کو الہ منوانا ہے۔ یہ جو دعویٰ ہے جس کے لیے آپ کو مبعوث کیا گیا، میرے پیغمبر فتوے لگیں گے، پھبتیاں کسی جائیں گی، راستے روکے جائیں گے، مخالفتیں ہوں گی، قتل کی تدبیریں ہوں گی، وطن سے بے وطن کیا جائے گا۔ میرے پیارے پیغمبر اس مسئلے کو بہادر بن کے پہنچا۔ یہ تیسرا دعویٰ ہے، تیسرا دعویٰ ہے۔ گھبرانا نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا ہے، گھبرانا نہیں ہے۔ اس راستے میں مصائب آئیں گے، انبیاء کو دیکھنا، انبیاء پر کیسے کیسے مصائب آئے تھے۔ یہ تیسرا دعویٰ ہے۔ اور چوتھا اور آخری دعویٰ یہ ہے، یہ کیوں نہیں مانتے؟ اتنی واضح حقیقت کو کیوں نہیں مان رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہیں گے یہ صرف ضد کی وجہ سے نہیں مانتے، انہیں اناد ہے، انہیں ضد ہے، ہٹ دھرمی ہے، دھڑے بندی ہے، خاندانی رقابت ہے، چودراہٹ ہے، سرداری ہے۔ ورنہ میرے پیارے پیغمبر مسئلہ توحید تو سورج سے بھی زیادہ چمکنے والا مسئلہ ہے، وہ تو بالکل واضح ہے۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے، نہ میرے پیغمبر انہیں سمجھ ہے، صرف ضد کی وجہ سے نہیں مانتے۔ کتنے دعوے ہو گئے؟ پہلا دعویٰ کیا ہے؟ عبادت کے لائق۔ دوسرا دعوے کہ میں نے ایک لفظ بولا تھا، اس لیے، چلو چونکہ نہ کرو، اس لیے کہ عالم الغیب ہو۔ تیسرا دعویٰ کیا؟ اس رستے میں مصائب آئیں گے، دکھ آئیں گے، حوصلے سے برداشت کرنا ہے، گھبرانا نہیں ہے۔ اور چوتھا دعویٰ کیا ہے؟ مسئلہ بالکل واضح ہے، مسئلے میں کوئی اخفاء نہیں ہے، ہم نے عقلی نقلی وہی دلائل کے ساتھ مسئلے کو واضح کر دیا ہے۔ میرے پیارے پیغمبر یہ ضد کی وجہ سے نہیں۔ آئیے پہلے دعوے کو اللہ نے پہلی آیت میں بیان کیا۔ ہم اب ترجمہ کریں گے۔ عام میں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، قرآن پاک کو کچھ سمجھتے ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ اگر اس ہمارے درس کے سامنے بن جائیں اور 8 دنوں کے بعد 1 گھنٹہ اللہ کی راہ میں اللہ کی کتاب سننے کے لیے لگائیں۔ اصل تو یہی چیز ہے، قرآن ہے نا، ذالک الکتاب لا ریب۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا نے فرمایا، اور میرے آقا نے جو فرمایا وہ 100% سچ فرمایا۔ ہر بات غلط ہو سکتی ہے، میرے آقا کی کوئی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ میرے آقا نے فرمایا، سنو ذرا غور سے سننا، اس کو خدا کے لیے ذرا غور سے سننا۔ قرآن کو باقی ساری کتابوں پر وہی فضیلت حاصل ہے جو خود رب کو مخلوق پر۔ نہیں نہ سمجھے آپ؟ نہیں سمجھے؟ اس کی ذرا گہرائی میں تو اترو، خدا کے لیے گہرائی میں مخلوق ہوں، آپ مخلوق ہیں، کیا نسبت ہے آپ کی اور رب کی؟ کیا نسبت ہے میری اور رب کی؟ کوئی نسبت جوڑیے، کوئی نسبت۔ میں ایک وہ لاکھ، میں ایک وہ کروڑ، میں ایک وہ ارب، میں ایک وہ کھرب، میں ریت کا ذرہ وہ صحرا، میں پانی کا قطرہ وہ سمندر، وہ سمندر اس کو مانوں، میں مقابلے میں پانی کا قطرہ نہیں، اسے صحرا مانوں، میں ریت کا ذرہ نہیں۔
کوئی نسبت نہیں، کوئی نسبت نہیں مجھ میں اور رب میں۔ میرے آقا نے فرمایا قرآن کو دنیا کی ساری کتابوں پر، اس میں آسمانی کتابیں بھی، اس میں حدیث کی کتابیں بھی، اس میں تاریخ کی کتابیں بھی، اس میں تفسیر کی کتابیں بھی، اس میں شروحات کی کتابیں بھی، اس میں فقہ کی کتابیں بھی، اس میں فضائل کی کتابیں بھی، دنیا کی ساری کتابوں پر قرآن کو وہی فضیلت حاصل ہے جو خود رب کو مخلوق پر۔ یہ کوئی معمولی کتاب نہیں ہے، یہ کوئی معمولی کتاب نہیں ہے۔ آپ اس کے ساتھ جڑیں تو صحیح ذرا، آپ اس کے ساتھ جڑیں تو صحیح ذرا، اسے پڑھنے کی آپ کوشش کریں۔ یہ ساری زندگی یہی لکیر پیٹتے رہنا ہے، ہم تو نہیں جانتے، ہم تو علم نہیں جانتے، ہم تو عربی نہیں جانتے، ہم تو گرامر نہیں جانتے، ہم تو ترجمہ نہیں جانتے، ہمیں تو مولویوں نے تباہ کر دیا ہے، علماء نے بیڑا غرق کر دیا ہے، وہ عالم کچھ کہتا ہے، وہ عالم کچھ کہتا ہے، اس کی ساری زندگی یہی لکیر پیٹنی ہے، پیٹو۔ اگر تمہاری قسمت میں اللہ نے یہ کر دیا ہے کہ ساری زندگی روتے رہو، مرتے رہو ساری زندگی، ہمیں مولویوں نے تباہ کر دی، اس سے نکلنا چاہتے ہو تو بندیالوی تمہیں راستہ بتا رہا ہے۔ نہ دیوبندی عالم کی ماننی ہے، نہ بریلوی عالم کی ماننی ہے، اللہ کے قرآن کی ماننی ہے۔ کیوں نہیں قریب آتے ہو؟ کوئی عالم تمہیں یہ دعوت نہیں دے گا، ہر عالم تمہیں کہے گا ایک قرآن تواڈے پڑھن دی کتاب نہیں، ہر عالم تمہیں یہی کہے گا، یہ قرآن تمہارے پڑھنے کی کتاب نہیں ہے، یہ ختموں والی کتاب ہے، یہ تعویذوں والی کتاب ہے، یہ برکت والی کتاب ہے، یہ سر پہ اٹھانے والی کتاب ہے، یہ قول و قرار اور قسموں والی کتاب ہے، یہ مردے بخشواتی ہے، آئی بھی مردیاں واسطے سی، اللہ نے مردوں کے لیے بھیجی تھی یہ کتاب، مردوں کے لیے بھیجی تھی کہ زندوں کے لیے بھیجی تھی؟ تمہیں ہر عالم یہی کہے گا، تمہارے پڑھنے کی نہیں ہے یہ کتاب، ہر عالم تمہیں یہی کہے گا۔ 18 بلاک والے تمہیں کہیں گے، اشاعت التوحید والے تمہیں کہیں گے، بندیالوی تمہیں کہے گا اسے پڑھو، اسے سمجھو اور عقیدہ اس کے مطابق بنو۔ انہیں ڈر ہے، انہیں ڈر ہے، ان علماء کو ڈر ہے کہ اگر انہوں نے قرآن پڑھ لیا، انہیں اینکیں لگ گئیں تو انہیں سب کچھ نظر آنے لگ جائے گا، اور ماتا کے ہمارے داغ اور سیاہ چہرے جسے ہم نے میک اپ سے چھپایا ہوا ہے، اور ہم نے نام رکھے ہوئے انجمن محبان رسول، انجمن عاشقان رسول، یہ سارے عیب لوگوں کے سامنے ظاہر ہو جائیں گے، ظاہر ہو جائیں گے، ظاہر ہو جائیں گے۔ لوگ کہیں گے تم کیا کہتے ہو، قرآن کیا کہتا ہے، مولانا آپ کیا تبلیغ کرتے ہیں، قرآن کیا کہتا ہے؟ مولانا نے یہ سمجھایا کہ انبیاء عالم الغیب ہیں، اولیاء عالم الغیب ہیں، بزرگان دین عالم الغیب ہیں، علماء نے یہاں تک کہا پیراں دیاں بلیاں، پیروں کی بلیاں غیب جانتی ہیں۔ ایک بہت بڑے عالم ہیں، ایک مسلک کے سربراہ ہیں، انہوں نے اپنی ایک کتاب میں لکھا، مصر میں ایک گدھا تھا، غیب کی خبریں بتایا کرتا۔ تم نے یہ پڑھایا قوم کو کہ پیروں کی بلیاں غیب جانتی ہیں، تم نے عوام کو یہ پڑھایا۔ عوام نے جب قرآن پڑھنا ہے تو قرآن جب انہوں نے پڑھنا ہے تو 20واں پارہ آنا ہے، 20واں پارہ ان کے سامنے آ جانا ہے، اور سورت نم لانی ہے ان کے سامنے، اور اس کی آیت نمبر 25 آنی ہے، آیت نمبر 25 آنی ہے سورت نمل کی۔ کل میرے پیغمبر آپ کہیں، آپ اعلان کریں، آپ تقریر کریں۔ جی اب جب ہم جلسوں پہ جاتے ہیں، بڑی بڑی کانفرنسیں ہوتی ہیں، بڑے بڑے جلسے ہوتے ہیں، ہم وہاں جاتے ہیں تو ہمیں کہتے ہیں مولانا آج یہ موضوع ہوگا، اس موضوع پہ بولنا ہے، آج جلسے کا عنوان یہ ہے،
اس موضوع پہ تقریر کرنی ہے. اللہ کل کے ساتھ اپنے نبی سے کہتے ہیں میرے پیغمبر موضوع میں دس رہے ہیں, بیان آپ نے کرنا ہے. موضوع اللہ بتا رہے ہیں, عنوان میں بتا رہا ہوں. میرے پیارے پیغمبر عنوان میں بتا رہا ہوں. کل کہو لا یعلمو, کرو میں نا لا یعلمو کا, کرو مانا نہیں جانتے. من فی السماوات, جو مخلوق کہاں رہتی ہے, والارض, رہ گئی کوئی مخلوق, انسان, جنات, فرشتے, حوریں, حاملین عرش, ملائکہ, جبریل, میکائیل, عزرائیل, اسرافیل, انبیاء کی ارواح, اولیاء اللہ, بزرگان دین. میرے پیغمبر کہے نہیں جانتے جو کوئی آسمانوں میں ہے اور جو کوئی زمین میں ہے. الغیبہ, بولو بولو, الا اللہ. اس کو کہاں کریں گے؟ یہ تے قرآن اللہ دی قسم بیان کر رہا ہے. ایک دونی دونی تے دو دونی چار, نہ چونکہ, چنانچہ, اگرچہ, مگرچہ, یعنی کہ, کوئی تشریح نہیں, کوئی تفسیر نہیں, یعنی کہ, کیونکہ, کچھ بھی نہیں. ترجمہ کر رہا ہوں کہ میرے پیغمبر نہیں جانتے جو آسمانوں میں ہیں اور زمین والے بھی. الغیبہ, غیب کو, الا اللہ. آگے اللہ نے حد دی مکا دیتی ہے. خدا دی قسم ہے, اللہ انہاں دے پلے ککھ نہیں چھوڑیا, انہاں دے پلے اللہ ککھ نہیں چھوڑیا. اللہ نے فرمایا تو کہتا ہے ان کو تیرے پکار کا علم ہے, تو کہتا ہے انہیں تیری نظر و نیاز کا علم ہے, تو کہتا ہے انہیں تیرے حالات کا علم ہے. میں جو اللہ سے پوچھ, وما یشعرون, وما یشعرون ایان یبعثون, ان کو تو اتنا بھی پتا نہیں کہ وہ خود قبروں سے کب اٹھائے جائیں گے. اللہ نے بات ہی ختم کر کے رکھ دی. تبھی علماء کہتے ہیں قرآن تواڈے پڑھن دی کتاب نہیں, اس دے نیڑے نہیں جانا, اس لیے کہ یہ عقائد درست کرتی ہے, یہ عقیدے بتاتی ہے. کوئی ایک آیت ہے, تم نے لوگوں کو یہ پڑھایا کہ قبرستان جاؤ تے سر والے پاسوں نہ جایا کرو, مردیاں نو ویکھنے ہی تکلیف, پاؤں کی جانب سے. سنتے بھی ہیں, جواب بھی دیتے, پکارے بھی سنتے ہیں, دیکھتے بھی ہیں, جواب بھی دیتے ہیں. تم نے یہ پڑھایا. اور سورت فاطر میں, سورت نمل میں, سورت روم میں, 3 سورتوں میں اللہ نے کہا انکا لا تسمع الموتى. انکا کیا میں نے, بے شک تو, لا تسمع, ذرا وہ جو میں نے سورت نمل پڑھی, لا یعلم, اے لا بڑی ڈاڈھی ہے, اے لا بڑی ڈاڈھی ہے, لا لا, وہاں بھی لا, یہاں بھی. انکا لا تسمع الموتى, میرے پیغمبر آپ بھی مردوں کو نہیں سنا سکتے, جس دا کم بھی سنانا ہے, جس کو بھیجا اس لیے گیا ہے کہ سنا. میرے پیغمبر تو مردوں کو نہیں سنا سکتا. یہ کہتا او نہیں سنا سکتے, میں سنا سکتا. انا للہ, اس لیے کہتے ہیں کہ قرآن کے قریب نہیں جانا. اور ہم کہتے ہیں آؤ قرآن کے پاس, ہلکی سی گرامر پڑھو, ہلکی سی گرامر پڑھو, گرامر پڑھ کے قرآن پڑھو, قرآن کے قریب آؤ, عقیدہ وہ بناؤ جو اللہ کا قرآن کہتا. تو جو عام میں سے نوجوان ہیں, پڑھے لکھے لوگ ہیں, میں آئندہ جمعے پہ یہ توقع رکھوں گا کہ وہ قرآن کے پاس آئیں گے. ان کے سامنے قرآن کھلا ہوا ہوگا, دیکھیں گے, پڑھیں گے تو انہیں زیادہ فائدہ ہوگا. وہ قریب آئیں گے, قرآن کے قریب آئیں گے. پہلا دعویٰ بیان کی, کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت.
من لدن حکیم خبیر، اس کو ہم کہتے ہیں تمہید۔ یہ اللہ کیا باندھ رہے ہیں؟ تمہید۔ کس لیے؟ برائے ترغیب۔ برائے ترغیب کا کیا مطلب ہے؟ اللہ رغبت دلانا چاہتے ہیں، رغبت دلانا چاہتے ہیں جو میں آگے بات کہنے والا ہوں اس نو غور نال سنے نہ جے، اے ویکھنا جے بھیجن والا کون ہے؟ تمہید اللہ۔ یہ جب خطیب تقریر کرتا ہے تو کوئی اہم بات کہنا چاہتا ہے، کہتا ذرا غور کرنا بھائی، توجہ بھائی، میری بات ذرا غور سے سننا بھائی۔ تمہید، اللہ بھی تمہید باندھتے، اکثر صورتوں کے شروع میں باندھتے، اس میں کتاب کی اہمیت بیان کرتے، اس میں اپنی عظمت بیان کرتے، اور کبھی کبھی اللہ اس میں اپنے پیارے پیغمبر کو بھی شامل کرتے۔ سورت ابراہیم میں کیا، سورت ابراہیم میں اپنے پیارے پیغمبر کو کتاب انزلناہ الیکا، الیکا، یہ عظیم الشان کتاب ہے جس کے اتارنے والے ہم ہیں، بس ہم نے ہی سارا کام کر دیا، وہ تو اکیلا ہے، اکیلا ہے، تو واحد کا صیغہ بولنا چاہیے تھا، میں اتارنے والا ہوں، بس ہم نے بتایا کہ دیکھو اتارنے والا کون ہے۔ انزلنا ہو، ہم نے اس کو اتارا، پہلے دیکھنا ہے اتارنے والا کون ہے۔ آگے اللہ کہتے ہیں الیکا، آپ کی طرف اتارا، پھر اللہ لوگوں سے کہتے ہیں پھر یہ دیکھنا ہے جس پر اتری ہے وہ کون ہے، اس کی عظمت بیان کر دیا، کبھی اپنی، کبھی اپنے نبی کی، کبھی اس قرآن کی۔ یہاں پہلے قرآن کی عظمت بیان کی، کتاب احکمت آیاتہ، انہوں نے تو میں نہ کیا، یہ وہ کتاب ہے جس کی آیتیں مستحکم، لیکن یہ کتاب بن پہ جو ایک نون کی آواز آئی ہے، کتاب بن، اس کو نون تنوین کا کہتے ہیں، یہ کبھی کبھی قلت کا معنی دیتا ہے، کبھی کبھی عظمت کا معنی دیتا ہے، تو اب یہاں عظمت کا معنی دے رہا ہے، معنی کریں گے یہ عظیم الشان کتاب ہے، کتاب، یہ عظیم الشان کتاب ہے، احکمت آیاتہ، اس کی آیتیں بڑی محکم ہیں، اس کی آیتیں بڑی مضبوط ہیں، پکی پکی اور مضبوط ہیں۔ کئی معنی کیے علماء نے، محکم کا کیا معنی ہے؟ اس میں باہمی تناقض کوئی نہیں، ان آیتوں میں باہمی ٹکراؤ کوئی نہیں، سب آیتیں ایک دوسرے کی تائید کر رہی ہیں، اس معنی میں محکم ہے۔ یا اس معنی میں محکم ہے کہ قرآن نے اپنے سے پہلے ساری کتابوں کو منسوخ کر دیا اور سکہ قرآن کا چلنے لگا، اب قرآن ایسی کتاب ہے، اس کے بعد کوئی کتاب نہیں آئے گی جو اسے منسوخ کرے، اس معنی میں ہے محکم، احکمت آیاتہ، یا احکمت آیاتہ کا مطلب یہ ہے اس میں تغیر و تبدل، تحریف، کٹ وٹ نہیں ہو سکتی، جب سے اترا ہے اس وقت سے لے کے آج تک، اور آج سے لے کے قیامت کی صبح تک یہ قرآن اسی طرح رہے گا جس طرح جبریل میرے نبی پر لے کر اترا، یہ ہے احکمت آیاتہ، اس کی آیتیں بڑی محکم ہیں۔ ثم فصلت، پھر یہ بات بھی غور سے سنو، توجہ ہے آپ کی، پھر یہ بات بھی غور سے سنو، یہ کوئی مہمہ نہیں جو حل نہ ہوتا ہو، یہ الجھی ہوئی ڈور نہیں جس دا سرا نہ لبے، نہ الجھی ہوئی ڈور بھی نہیں، مہمہ بھی نہیں، ایتیں اس کی محکم ہے۔ ثم فصلت، پھر ان ایتوں کو کھول کھول کے بیان کیا گیا ہے، کھول کھول کے بیان کیا گیا۔ کس طرح اللہ نے کھول کھول کے بیان کی؟
اللہ آپ کو قرآن پڑھنے کی توفیق دے، سمجھ کے ساتھ آپ کو قرآن پڑھنے کی توفیق دے. تو آپ سوچیں کس طرح رب نے کھول کھول کے بیان کیا. میرے سوا جن کو تم پکارتے ہو وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے. وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین کے لے جائے، یہ چھین کے لے جائے پہ ذرا غور کرنا. مکھی ان سے کوئی چیز چھین کے لے جائے، لا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، تو وہ مکھی سے اپنی چیز واپس نہیں. یہ ہے فصلت، کھول کھول کے اللہ بیان کر. کہیں کہیں اللہ اتنی سادہ سی دلیل دیتے ہیں، اتنی سادہ سی دلیل دیتے ہیں، بندہ حیران ہو جاتا ہے. سرسری طور پہ پڑھنے والا تو کہتا ہے یہ کیا دلیل ہے. مثلا عیسائیوں سے کہا حضرت عیسیٰ اور ان کی ماں مریم یہ الہ نہیں ہے، تم ان کی عبادت کرتے ہو، اس کو الہ مانتے ہو، وہ الہ نہیں ہے. دلیل کیا دی؟ کانا یاکلان الطعام، وہ دونوں کھانا کھاتے تھے. چلو جی، دلیل اللہ نے اس پر کیا دے دی؟ کانا یاکلان الطعام، وہ دونوں کیا کھاتے تھے؟ کھانا کھاتے تھے، انہیں بھوک لگتی تھی. مولا یہ کوئی ڈاڈی دلیل ہے؟ اللہ نے فرمایا بڑی ترکڑی دلیل ہے اگر اس کی تہ میں اترو تو، کہ جو کھانے کا محتاج ہوتا ہے پھر وہ زمین کا بھی محتاج ہوتا ہے. جو کھانے کا محتاج ہوتا ہے وہ بیج کا محتاج ہوتا ہے. جو کھانے کا محتاج ہوتا ہے وہ ہلوں کا محتاج ہوتا ہے. جو کھانے کا محتاج ہوتا ہے وہ بادل کا محتاج ہوتا ہے. جو کھانے کا محتاج ہوتا ہے وہ بارش کا محتاج ہوتا ہے. جو کھانے کا محتاج ہوتا ہے وہ درانتی کا محتاج ہوتا ہے. جو کھانے کا محتاج ہوتا ہے وہ بوریوں کا محتاج ہوتا ہے. جو کھانے کا محتاج ہوتا ہے وہ چکی کا محتاج ہوتا ہے. جو کھانے کا محتاج ہوتا ہے وہ پرات کا محتاج ہوتا ہے، پانی کا محتاج ہوتا ہے، چولہے کا محتاج ہوتا ہے، لکڑی کا محتاج ہوتا ہے، توے کا محتاج ہوتا ہے، پرات کا محتاج ہوتا ہے. تے جڑا ایڈا محتاج ہوئے او الہ بنن دے لائق نہیں. الہ وہ ہے جو سب کو کھلاتا ہے خود نہیں کھاتا ہے، سب کو کھلاتا ہے خود نہیں کھاتا ہے. یہ اللہ نے اس کو کہا میں کھول کھول کے بیان کر. ثم فصلت، پھر ان آیتوں کو کھول کھول کے بیان کیا گیا. من لدن حکیم، مزیہ. اب اللہ نے اپنی بات کی، پہلے کتاب کی عظمت بیان کی، پھر اپنی. من لدن حکیم، اس کی ایتیں محکم کیوں نہ ہو، بھیجنے والا جو حکیم ہے، بھیجنے والا جو حکیم ہے. خبیر، بھیجنے والا جو خبیر ہے. مولا ایڈی لمبی تمہید منی گئی، ایتیں بڑی محکم ہیں، پھر وہ ایتیں مفصل ہیں. بھیجنے والا حکیم ہے، بھیجنے والا خبیر ہے. مولا کہنا کیا چاہتا ہے اس کتاب میں، کہنا کیا چاہتا ہے؟ دوسری آیت میں کہا اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ تعبدوا الا اللہ. کہنا یہ چاہتا ہوں کہ میرے سوا عبادت کے لائق کوئی. یہ کہنا، یہ ہے قرآن کا دعویٰ. آپ سورۃ ہود آپ کے سامنے، قرآن نے اپنا دعویٰ پیش کیا. یہ کیوں اترا تھا؟ یہ بیان، یہ منوانے کے لیے کہ اس کائنات کا معبود صرف اور صرف کون ہے. یہ قرآن کا دعویٰ ہے. میں اس کی تائید آپ کو دکھاتا ہوں ذرا. آئیے صفحہ نمبر 594، 594. سورت کا نام ہے سورت زمر. زمر
سورۃ زمر، اس کی بھی پہلی آیتیں ہیں، اللہ تمہید باندھ رہا ہے۔ یہاں تمہید کا اور رنگ ہے، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، کتاب اتاری گئی ہے اس اللہ کی طرف سے جو غالب بھی ہے، حکمت والا بھی ہے۔ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، ہم نے اتارا ہے اس قرآن کو ساتھ حق کے، جو کچھ یہ قرآن کہہ رہا ہے وہ سب حق ہے، جس پر اترا ہے وہ حق ہے، جس کی وہ دعوت دے رہا ہے وہ حق ہے، جس قیامت سے ڈرا رہا ہے وہ حق ہے۔ جو کچھ یہ قرآن کہہ رہا ہے، ہر بات اس قرآن کی حق ہے۔ اللہ نے بھیجی ہے، وہ غالب ہے، حکمت والا ہے، حق کے ساتھ اتارا ہے۔ مولا کہنا کیا چاہتا ہے؟ اللہ نے فرمایا فاعبد اللہ، بس عبادت کر اللہ کی مخلصا لہ الدین، خالص کرنے والا اس کی عبادت۔ اللہ حرف تنبیہ، سنو، اللہ کا معنی کیا ہوگا؟ سنو، غور کرو، خبردار، للہ الدین الخالص، اللہ ہی کے لیے ہے عبادت۔ یہ دوسری جگہ اللہ نے کتاب کے نزول کا مقصد بتایا۔ یہ کتاب کیوں اتری تھی؟ اس لیے اتری تھی کہ عبادت کی جائے تو صرف کس کی جائے؟ تھوڑا سا آگے آئیے، یہاں تو تھوک کے سودے ہیں، یہ قرآن ہے، اس کی تائید دیکھتے چلے جائیں۔ صفحہ نمبر 605 ہے جی، صفحہ نمبر 605، سورت کا نام ہے المومن، جسے ہم کہتے ہیں حامیم مومن۔ یہاں اللہ نے بڑی لمبی تمہید باندھی ہے۔ آیت نمبر 13 آیتوں میں تمہید باندھی، 13 آیتوں میں توجہ دلائی۔ پہلی تمہید شروع میں کیا باندھی؟ اسے معمولی کتاب نہیں سمجھنا، یہ بڑے شہنشاہ کا حکم ہے۔ اسے کس طرح بیان کیا؟ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، کتاب اتاری گئی ہے اس اللہ کی طرف سے جو غالب ہے، علم والا ہے، غافر الذنب، گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، قابل التوب، توبہ قبول کرنے والا ہے، شدید العقاب، سخت عذاب والا ہے، ذی الطول، بڑی قوت والا ہے۔ کتنی لمبی تمہید باندھی، اپنی کتنی صفات کا ذکر کیا۔ ذرا دیکھنا ہے قرآن کو بھیجنے والا کون ہے، اس دعوے کو بھیجنے والا کون ہے؟ لا الہ الا ہو الیہ المصیر۔ پھر آگے کہا اس میں ضدی لوگ جھگڑیں گے، ضدی لوگ جھگڑیں گے، جدال کریں گے، ضدی لوگوں کا یہ کام ہے۔ اور آگے کہا الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم، جن لوگوں کو توحید کی سمجھ ہے اور وہ اس نعمت پہ رب کا شکر کریں۔ اللہ نے توحید کی سمجھ دی ہے، اللہ نے شرک سے بچایا ہے، اللہ نے شرک سے بچایا ہے، توحید کی اللہ نے سمجھ دی ہے۔ تیسری چیز جو سورت حامیم المومن میں بیان کی، اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں جو لوگ اس دعوے کو مان لیں گے، عرش کے اٹھانے والے فرشتوں کے ذمے لگاؤں گا، وہ ان لوگوں کی مغفرت کی دعائیں مانگتے رہیں۔ عرش کو اٹھانے والے فرشتے ان موحدین کے لیے دعائیں مانگتے ہیں جو اس دعوے کو تسلیم کر لیتے ہیں۔ اور آخر میں آ کے کہا کہ اب اگر نہیں مانو گے نا تو قیامت کے دن پچھتاتے پھرو گے۔ اس دن کہو گے حل الی خروج من سبیل۔ خروج کا معنی
نکلنا. حل الی خروج من سبیل, مولا کوئی نکلن دا راہ ہے, کوئی نکلنے کا راستہ ہے؟ اللہ نے ان کے اس بکواس کا جواب ہی نہیں دینا. یہ جو بکواس کر رہے ہیں کوئی نکلنے کا راستہ ہے کہ نہیں, اللہ اس کا جواب ہی نہیں دے رہے کہ ہے یا نہیں. اللہ نہ نکلنے کی وجہ بیان کر رہے ہیں. اللہ کہتی ہیں ذالکم بانہ, یہ جو تمہیں عذاب ہو رہا ہے, تم جہنم میں پڑے ہو, یہ اس لیے اذا دعی اللہ وحدہ, اذا دعی اللہ وحدہ, جب اللہ اکیلے کو پکارا جاتا تھا. کفرتم, جب اللہ اکیلے کی پکار ہوتی تھی, توحید بیان ہوتی تھی, وحدانیت کا مسئلہ بیان ہوتا تھا. کفرتم, تم انکار کرتے تھے. وہی یشرک بھی, اور اس کے ساتھ شریک ٹھہرایا جاتا تھا. تومنو, بڑے نعرے لگایا کرتا تھا, اچھل اچھل کے نعرے لگایا کرتا تھا. 12 سال دا بیڑا تاریا کہ نہیں تاریا. اب کہتا ہے فحل الی خروج من سبیل. اپنا جرم دیکھ, جب خالص میری توحید کی بات کی جاتی تھی, کفرتم, گدھے کی طرح منہ موڑ کے بھاگ جایا کرتا تھا. وہی یشرک بھی, اور جب شرک کی باتیں کی جاتی تھیں, تومنو, ان کو مان لیا کرتا تھا. یہ سارا بیان کرنے کے بعد مولا ایڈی لمبی تمہید جو بنی ہے, 14-13 آیتوں میں تو نے تمہید باندھی. منوانا کیا چاہتا ہے, منوانا کیا چاہتا ہے؟ آیت نمبر 14 میں اس کو بیان کیا. فدعوا اللہ, فدعوا اللہ, پس پکارو کس کو؟ مسائب میں, مشکلات میں, دکھوں میں, تکلیف میں, حاجات میں. فدعوا اللہ, پس پکارو اللہ کو. مخلصین, مخلصین, کرو مانا یاد. جب اللہ کی توحید بیان ہو, بولو ذرا, اللہ بھی عرش پہ خوش ہو رہا ہوگا. میری وحدانیت بیان ہو رہی ہے, لوگ خوش ہو رہے ہیں. مخلصین, خالص, جنہیں میں تین دودھ خالص دتا نا, لبنن خالصا, لبنن من بین فرس ودم, گوبر میں سے, خون میں سے الگ کر کے تیرے برتن میں ڈالا. لبنن خالصا, لبنن خالصا, خالص دودھ. تیری نازک طبیعت کا میں نے کتنا لحاظ کیا, اس میں گوبر کا ایک قطرہ آ جاتا نا, تیری طبیعت مقدر ہو جاتی, تو دودھ پھینک دیتا. او میرے بندے, جس طرح دودھ کے اندر میں نے گوبر کو شامل نہیں ہونے دیا, تو بھی میری پکار میں شرک کی گندگی کو شامل نہ ہونے دیا. میں نے جس طرح تجھے دودھ خالص دیا ہے, تو بھی میری عبادت اور پکار خالص. بس پہلے دعوے پہ ہم نے روشنی ڈال دی, دوسرے دعووں پہ انشاءاللہ آئندہ جمعہ. لیکن آپ ایک وعدہ کریں کہ جس محبت سے, ذرا یار یہ ذرا منظر اس کو لیں پورا کیمرے میں, جس طرح اس میں بھی لیں, جس طرح آج آپ شوق سے آئے, محبت سے آئے, پیار سے آئے, آپ نے اللہ کا قرآن سنا, تو ذرا اپنے آپ کو تیار کرو کہ ہر جمعے پہ آئیں گے انشاءاللہ. اور اکیلے نہیں آنا, ہر بندے کا ایک نہ ایک دوست ہوتا ہے, کوئی پڑوسی ہوتا ہے, کولیگ ہوتا ہے. آپ تھوڑی سی دعوت چلائیں, پتہ نہیں آپ کسی دعوت سے کسی کا عقیدہ درست ہو جائے. لالچ دینا پڑے تو لالچ بھی دے دے, بھئی آ یار درس سنتے ہیں, روٹی کھواواں. روٹی نہیں تے آج کل برگراں دا بڑا موسم, ساری قوم ہی برگراں تے لگی ہوئی. میں نے ایسے دوستوں کو میں جانتا ہوں, میں پیچھے سے اترتا ہوں تو بیٹھے ہوتے ہیں برگر والی جگہ پہ, وہ دوست مجھے بتاتے ہیں کہ ہم لوگوں کو لائے ہیں کہ تمہیں کھلائیں پلائیں گے, آؤ بھائی. تو تھوڑی سی محنت کریں آپ, تھوڑی سی محنت کریں آپ. تو آپ یہ میں وعدہ آپ سے نہیں لوں گا,
اس لیے کہ میں بھی گناہ گار ہوں گا، آپ بھی گناہ گار ہو جائیں گے، وعدہ نہیں۔ دل میں آپ یہ نیت کر لیں کہ کم از کم ایک بندے تک میں نے یہ دعوت پہنچانی ہے اور اسے آئندہ جمعہ ساتھ لے کے آنا ہے۔ ایک بندے کو کم از کم میں نے ایک بندے کو میں نے اپنے ساتھ لانا ہے۔ یہ جو ہمارا درس قرآن ہے، یہ ہمارا پیج ہے فیس بک پہ، بندیالوی کہتا ہے بندیالوی اس نام سے، آپ اس کو لائک کریں۔ آپ درس بھی سنیں گے، میرے جمعے کی تقریریں بھی سنیں گے، باہر کی جو میری تقریریں ہوتی ہیں وہ بھی کبھی کبھی اس پیج پہ آتی ہیں۔ بندیالوی کہتا ہے بندیالوی، اس پیج پہ یہ ہمارے نوجوان ہیں، بچے ہیں ہمارے، یہ کام کر رہے ہیں۔ تو آئندہ جمعہ آپ یہ کوشش کریں گے۔ ہر جمعے کہتا وہ بندہ اچھا نہیں لگتا، یہ دین کا کام ہے، دعوت کا کام ہے، توحید کو عام کرنا ہے۔ تھوڑی سی محنت ہم کریں اور کوئی بندہ شرک سے بچ جائے۔ کیوں بھائی؟ تمہارا دل نہیں کرتا کہ توحید کا میٹھا میوہ جو اللہ نے آپ کو چکھایا ہے، یہ محروم لوگوں کو بھی اللہ چکھا، جو محروم ہیں بیچارے، جاہل ہیں، دیکھیں جہالت ہے زیادہ، عقیدہ شقیدہ کوئی نہیں ہے لوگوں کا۔ آپ پوچھیں تسی کون ہو، آ کے اساں یا رسول اللہ لیا، انہیں کوئی پتہ نہیں ہم کون ہیں۔ تسا کون ہو؟ اساں پیرا فقیرہ نو منن والے۔ یہ ان کا یعنی ذہن ہے ان بندوں کا۔ انہیں قرآن کے قریب لائیے، قرآن سنائیے، اللہ کرے ان کا اندر بدلے، انہیں توحید کی سمجھ آئے۔ تو آپ تمام حضرات نے خود بھی آنا ہے اور اپنے ساتھ ایک آدمی کو آپ نے دعوت دے کے لے آنا ہے۔